اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کا قتل عام، 6 روز میں صہیونی فوج نے غزہ شہر کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا۔ شہداء کی تعداد 1200 ہو گئی، 326 بچے، 470 خواتین بھی شہیدوں میں شامل۔ غزہ میں 1100، مغربی کنارے میں 2800 شہادتیں ہوئیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق حملوں میں 5600 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ اسپتال زخمیوں سے بھر گئے۔ بمباری سے 10 اسپتال اور 48 اسکول تباہ ہو گئے۔ 10,000 مکانات مسمار کر دیے گئے۔ سیوریج کا نظام تباہ ہو گیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق صرف غزہ میں 3,38,000 افراد بے گھر ہو چکے۔ 6.5 لاکھ پانی کی شدید قلت کا شکار ہیں۔ ناکہ بندی کے باعث خوراک اور ادویات کی کمی شدت اختیار کر گئی۔ ایندھن کی کمی سے واحد پاور پلانٹ نے بھی کام چھوڑ دیا۔ حماس کا آپریشن طوفان الاقصی جاری، 1300 اسرائیلی ہلاک، 2000 کے زخمی ہونے کی تصدیق ہو گئی۔ مرنے والوں میں 188 اسرائیلی فوجی بھی شامل ہیں۔ حماس نے تل ابیب، اسقلان، اشدود اور سیدرود پر بھی راکٹ برسائے۔ تل ابیب میں راکٹ حملوں سے بھی نقصانات ہوئے۔ حماس کے حملوں میں 22 امریکی، 17 برطانوی شہری بھی ہلاک ہو گئے۔ اسرائیل میں بدستور خوف و ہراس کا عالم، سڑکوں پر سناٹا، مسلح دستوں کا گشت جاری۔ غیر ملکیوں کی جانب سے اسرائیل چھوڑنے کا سلسلہ بھی جاری۔ جرمنی نے اپنے 5000 شہریوں کو واپس بلا لیا۔ برطانیہ نے سفارتی عملے کے اہل خانہ کو اسرائیل سے نکال لیا۔ حماس نے اسرائیل کا غرور خاک میں ملا دیا۔ امریکہ اسرائیل کے زخموں پر مرہم رکھنے لگا۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن تل ابیب پہنچ گئے۔ مختصر دورے میں بلنکن اسرائیلی حکام اور فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کریں گے۔ واشنگٹن نے اپنے شہریوں کو غزہ کی پٹی کی طرف نہ جانے کی ہدایت کر دی۔ محکمہ خارجہ کے مطابق امریکی شہری اسرائیل کے سفر پر نظر ثانی کریں۔ اسرائیل سے ہمدردی کے لیے آنے والے برطانوی وزیر خارجہ سائرن بجتے ہی بھاگ نکلے۔ جیمز کلوری اور اسرائیلی ہم منصب نے دوڑ لگا کر جان بچائی۔ دونوں نے قریبی عمارت میں پناہ لی۔ حماس کے حملے کی منصوبہ بندی کا علم تھا مگر اس کی شدت کا اندازہ نہیں تھا، اسرائیلی فوج کا اعتراف۔ ترجمان نے کہا حماس کے حملے کی منصوبہ بندی کی اطلاعات کسی ممکنہ حملے کا خطرہ نہیں تھی، وہ حملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ اسرائیل پر حملے میں ایران کے ملوث ہونے کے ثبوت نہیں ملے، امریکی انٹیلیجنس نے تصدیق کر دی۔ رپورٹ کے مطابق حماس کے غیر متوقع حملے نے ایرانی قیادت کو بھی حیرت زدہ کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے بھی ایران کو کلین چٹ دے دی۔ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ حملوں میں ایران کے ملوث ہونے کے شواہد نہیں دیکھے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ پر عرب لیگ کا اجلاس، غزہ میں کشیدہ صورتحال کا جائزہ، فلسطینی شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذمت، غزہ میں جنگ بندی کے لیے عالمی برادری سے فوری کارروائی کا مطالبہ۔ عالمی برادری جنگ بند کرانے اور خطے کو خطرے سے بچانے کے لیے اقدامات کرے۔ مشترکہ اعلامیہ جاری، جنگ اور اسرائیلی جارحیت بند کی جائے۔ غزہ کی پٹی کے شہریوں کو بنیادی ضروریات فوری فراہم کی جائیں، فلسطینی وزیر خارجہ کا مطالبہ۔ اسرائیل کا ظلم و ستم جاری، اقوام متحدہ کا غزہ میں قید تمام یرغمالیوں کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ۔ سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا شہریوں کو تحفظ فراہم کیا جانا چاہیے، بین الاقوامی قوانین کا احترام کیا جائے۔ سلامتی کونسل کا اجلاس آج پھر طلب کر لیا گیا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور سعودی ولی عہد کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ ہوا۔ محمد بن سلمان کا ترک صدر طیب اردوان سے بھی رابطہ۔ اسرائیلی جنگی جرائم فوری طور پر روکنے پر اتفاق ہوا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے غزہ فلسطین کی سرزمین کا تاریخی حصہ ہے، یہ فلسطینیوں کی زمین ہے جہاں انہیں رہنا ہے۔ غزہ سمیت آزاد فلسطینی ریاست قائم کی جانی چاہیے۔ پاکستان کا ایک بار پھر غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر اظہار مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے غزہ میں شہری آبادی اور معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان اور OIC کا خصوصی اجلاس بلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔
دنیا بھر میں فلسطین کے حق میں مظاہرے، لاکھوں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ جکارتا میں مظاہرین کی بڑی تعداد کے آزاد فلسطین کے حق میں نعرے۔ اردنی دارالحکومت عمان میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی۔ اسپین کے عوام کا جنگ روکنے کا مطالبہ۔ سینٹیاگو، کیپ ٹاؤن، ڈبلن اور شکاگو میں بھی بڑی بڑی ریلیاں۔ جرمنی میں ہزاروں افراد نے فلسطینی پرچم اٹھا کر یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت، امام کعبہ کی فلسطین کی آزادی کے لیے رو رو کر دعائیں۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ امام کعبہ نے فلسطینی مسلمانوں کو اسرائیلی فورسز سے نجات دلانے کے لیے دعائیں کی۔ مسجد الاقصی اور غزہ کی حفاظت کے لیے بھی ہاتھ اٹھائے۔ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں۔ نواز شریف کی واپسی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ نگراں حکومت کی کسی ڈیل کا تاثر درست نہیں۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے سوال کیا، نگراں حکومت ایسی ڈیل کیسے کر سکتی ہے؟ نواز شریف کو قانونی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سیاسی قائدین کو مقدمات کے لیے قانونی حل تلاش کرنا ہوں گے۔ نواز شریف نے لندن چھوڑ دیا، سعودی عرب پہنچ گئے۔ ایک ہفتہ قیام کے دوران عمرے کی ادائیگی اور اہم ملاقاتیں کریں گے۔ لاہور آمد کے لیے دبئی سے خصوصی طیارہ بک کرا لیا گیا۔ آج لاہور میں نون لیگ کا تاجر کنونشن ہوگا۔ شہباز شریف اور اسحاق ڈار سمیت دیگر قیادت شریک ہوگی۔ پنجاب کے تمام اضلاع کے تاجر نمائندے شریک ہوں گے۔ پولیس کی اب اپنی عزت نہیں لگ رہی، لگتا ہے پولیس اب کرائے کی پولیس بن گئی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 70 تولہ سونا کمیٹی کیس میں غیر معیاری تفتیش پر برہم، کہا پولیس اور پٹواری کا شاہی سسٹم ختم ہو جانا چاہیے۔ ریاست کرپشن سمگلنگ میں معاونت کرتی ہے۔ کیس میں گرفتار ملزم کی ضمانت منظور، 2 لاکھ کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ غیر قانونی مقیم تمام غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے میں 19 دن باقی۔ 31 اکتوبر تک پاکستان چھوڑنا ہوگا، ورنہ قانون نافذ کرنے والے ادارے گرفتاری اور ملک بدری کو یقینی بنائیں گے۔ غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افغانوں کی وطن واپسی جاری۔ پاک فوج کی سیکیورٹی افسران، حکومتی انتظامیہ، ٹریفک پولیس اور ایف سی اہلکار افغان شہریوں کی باحفاظت واپسی کے لیے سرگرم۔ وطن واپسی کے موقع پر افغان باشندوں نے پاکستان میں گزارے وقت کو یاد کرتے ہوئے کہا، ہم یہاں پر بہت خوشی سے رہے، اب اپنے ملک واپس جا رہے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا کا جڑاوالا کا دورہ، صحافی بستی عیسیٰ نگری آرمی سلویشن چرچ اور او بی چرچ پہنچے۔ گرجا گھروں کی تعمیر نو کا جائزہ لیا گیا۔ دورے کا اہتمام وزارت خارجہ نے کیا تھا۔ مسیحی افراد نے وفد کو مسلم کمیونٹی کے گراں قدر تعاون کے بارے میں بتایا، کہا جڑاوالا میں حالات بالکل پرامن ہیں، مسلم مسیحی اتحاد برقرار ہے، واقع کے شرک پسند قانون کی حراست میں ہے۔ گرجا گھروں کی تعمیر اقلیتوں کے حقوق آزادی کی عکاسی کرتی ہے۔ حکومت اقلیتوں کو تمام حقوق اور سہولیات مہیا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ایورسٹن انجیکشن سکینڈل کی تحقیقات میں اہم انکشافات۔ ایورسٹن میں ملاوٹ کے ثبوت ملے ہیں۔ ذرائع محکمہ صحت کا کہنا ہے انجیکشن کی مقدار بڑھانے کے لیے پانی ملایا جاتا تھا۔ انجیکشن تیاری کے مقامات پر صفائی کی ابتر صورتحال پائی گئی۔ ڈریپ ایکٹ کے تحت انجیکشن کے الگ الگ ڈوزز بنانا جرم ہے۔ انجیکشن سے بیشتر مریضوں کی ایک آنکھ متاثر ہو چکی ہے۔ سندھ میں ملیریا بے قابو، کیسز 4 لاکھ سے زائد ہو گئے۔ 24 گھنٹے میں 3564 مریضوں کا اضافہ۔ حیدرآباد ڈویژن سب سے زیادہ متاثر، 1477 کیسز رپورٹ۔ لاڑکانہ ڈویژن میں 985 مریض، میرپور خاص میں 767، سکھر میں 219 مریض سامنے آئے۔ جناح اسپتال کراچی کے شعبہ امراض نسواں میں عملے کا بحران، حاملہ خواتین دربدر، ایمرجنسی آپریشن غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیے گئے۔ ایمرجنسی کیسز کو پرائیویٹ اسپتالوں میں بھیجا جانے لگا۔ شعبے میں 1 ہفتے سے سرجریز بند۔ کورونا کے دوران بڑی تعداد میں اسٹاف کو فارغ کر دیا گیا تھا۔
शिकारपुर के कोट शाहू थाना से अगवा पुलिस एहलकारों की बाजियाबी की कोशिशें जारी। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी कच्चे में मौजूद। SHO समेत 4 एहलकार 24 घंटे से डाकुओं की कैद में हैं। डाकुओं ने रिहाई के बाद अपने साथी महर आरिफ महरम बडानी की रिहाई का मुतालबा कर दिया। SSP खालिद मुस्तफ़ा कुराई कहते हैं, महर आरिफ महरम बडानी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। डाकुओं के लिए पैगाम है, पुलिस एहलकारों को रिहा कर दें। एहलकारों की बाजियाबी तक कच्चे से नहीं निकलेंगे। वर्ल्ड कप का 10वां मार्का ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका लखनऊ में मद्दे मुकाबिल। जनूबी अफ्रीका ने 1 विकेट पर 109 रन बना लिए। ओपनर कुक की निस्फ सेंचुरी। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था। पॉइंट्स टेबल पर जनूबी अफ्रीका की टीम चौथे और ऑस्ट्रेलिया 7वें नंबर पर है। वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मार्के में 2 दिन बाकी। हफ्ते को अहमदाबाद में पाकिस्तान और भारत आमने सामने आएंगे। ग्रीन शर्ट्स अहमदाबाद में मौजूद भारत की टीम आज पहुंचेगी। ग्रीन शर्ट्स का आज और कल प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल। सुरमाओं को घेर कर शिकार करने का प्लान तैयार। हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी को ऑल आउट जाने का पैगाम दे दिया गया। एक्सपर्ट पाक भारत मैच ट्रेंड करने लगा। दोनों जानिब से अपनी टीमों के हक में दलाइल का सिलसिला जोर पकड़ गया। चेयरमैन PCB ज़का अशरफ BCCI की दावत पर आज भारत रवाना होंगे। पाक भारत चाकरे को एंजॉय करेंगे। ज़का अशरफ का कहना है, पुरुमीद हूँ पाकिस्तानी टीम बेहतर कारकर्दगी से पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद करेगी। टेलीफोनिक राब्ते में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जयशाह ने ज़का अशरफ के भारत आने पर खुशी का इज़हार किया। ज़ैनब अब्बास के खिलाफ पुराने ट्वीट पर केस दुरुस्त इक़दाम नहीं। ज़ैनब अब्बास को बिला जवाज़ केस में घसीटा जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल। कहा, पाकिस्तानी सहाफ़ी और शायकीन के वीज़ों के मामले पर भारत से राब्ते में है। वर्ल्ड कप मैचेस में सिक्योरिटी देना भारत की जिम्मेदारी है। सरगोदा में शादी की मुनफरिद तकरीब, नेज़ेबाजी के मुकाबले करवा दिए गए। हजारों शहरी नेज़ाबाजी के मुकाबले देखने के लिए उमड़ आए। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए, नोट निछावर किए गए। फुर्ती और महारत पर उतरने वालों को इनामात से नवाजा गया। हिम्मत है तो करके दिखाओ। टिंगू जी का चैलेंज लंबू जी को परेशान कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।